أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح یا معین. آج انشاءاللہ ہم دو خطرناک قسم کے مشن کے بارے میں بات کریں گے. دو صحابہ کرام ہیں. ایک کا نام ہے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک ہے حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ. اور ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے کس طرح اپنی جانوں کو خطروں میں ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو مانا، اس کی پیروی کری. تو یہ جو واقعہ ہے جس مشن پر ان لوگوں کو بھیجا گیا تھا، اس کو دیکھنے سے پہلے ہمیں ایک اور کردار کو دیکھنا ہے جس کا نام تھا کعب بن اشرف. کعب بن اشرف یہودیوں میں سے وہ شخص تھا جسے اسلام سے اور مسلمانوں سے سخت نفرت تھی، بہت جلن رکھتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت جو ہے وہ اذیتیں جو ہے پہنچایا کرتا تھا، تکلیف دہ باتیں کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اس نے کھلی جنگ کی جو ہے وہ کاروائیاں شروع کی ہوئی تھی، اور غلط سلط باتیں پروپیگنڈا یہ کرتا اور دعوت دیتا تھا لوگوں کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ کرنے کے لیے آ جائیں. اور یہ عرب میں جو ہے نا بہت مشہور تھا اپنے حسن و جمال کی وجہ سے. یہ عرب میں مشہور تھا اپنی خوبصورتی کی وجہ سے، اور یہ بہت ہی معروف شاعر بھی تھا. اور اس کا جو واقعہ تھا وہ مدینہ منورہ سے یوں سمجھ لیں، اس کا جو قلعہ تھا نا جہاں پہ یہ رہتا تھا، وہ مدینہ منورہ سے ساؤتھ کی طرف جو ہے جہاں پر بنو نذیر والے رہائش پذیر تھے، اس کے پیچھے جو ہے وہ اس کا قلعہ تھا. تو یہ بہت ہی مالدار یہودی تاجر تھا. اب جب جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی اور شکست ہوئی تھی کفار قریش کو، تو شروع میں اس نے نہیں مانا، اور اس نے کہا کہ کیا واقعی ایسا ہوا ہے؟ یہ تو قریش ہیں، بڑے ہی نہایت زبردست قسم کے لوگ ہیں، عرب کے باشندے ہیں، اور اگر واقعی ان کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مار دیا ہے تو پھر تو اس سے تو اچھا ہے کہ میں خود مر جاؤں، میں زندہ ہی کیوں رہوں. یعنی اتنی اس کو سخت قسم کی عداوت تھی. اور جب اس کو پتا چل گیا کہ واقعی قریش کے جو سرداران ہیں وہ مارے گئے ہیں، تو پھر اس نے کیا شروع کیا؟ اس نے شعر کہنا شروع کر دیے، شعر پڑھنے شروع کر دیے، جس میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے عزت کرتا تھا، توبہ نعوذ باللہ. اور جو قریش تھے، اسلام کے دشمن تھے، ان کی تعریفیں کرتا تھا، ان کو بھڑکاتا تھا. اور پھر جب اس سے بھی اس کا دل جو ہے نا نہیں بھرا، اس کے دل میں ٹھنڈک نہیں ہوئی، تو پھر اس نے کیا کیا کہ یہ سوار ہوتا ہے اور سیدھا قریش کے پاس جاتا ہے. اور وہاں پر ایک شخص تھا مطلب بن ابی ودا، اس کا مہمان بنتا ہے، اس کے گھر پہ ٹھہرتا ہے، اور بار بار ان کو نا بھڑکاتا ہے. بار بار جو ہے وہ ان کو بھڑکاتا ہے اور کہتا ہے، ان کو تحش دلاتا ہے، اور ان کو جو ہے کہتا ہے کہ جنگ کرو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اٹھو، سب مل کے جنگ کرو. اور بار بار وہاں پہ اشعار کہتا رہا. اور جو کفار مکہ جو مارے گئے تھے نا، جن کی لاشوں کو جنگ بدر میں کنویں میں ڈال دیا گیا تھا، ان کے بارے میں جو ہے نا مداح اور والے حوالے سے اشعار کرتا تھا، نوحے جو ہے وہ پڑھا کرتا تھا، رونے دھونے والی شاعری پڑھتا تھا، تاکہ خوب زیادہ جو قریش ہے وہ مشتعل ہو جائیں، اور جو ہے نا وہ ان کو خوب رونا آئے اور غصہ آئے. تو پھر جب یہ ہوا کیا، مکہ میں جب یہ گیا ہوا تھا، تو جو مشرکین تھے، جو ان کے بچے کچے سردار تھے، انہوں نے اس سے دریافت کیا کہ یہ بتاؤ کہ ہمارا دین، یہ جو ہم بتوں کو پوچھتے ہیں، کیا ہمارا دین جو ہے وہ زیادہ پسندیدہ ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا؟ بتاؤ کہ کس کا دین زیادہ جو ہے وہ ہدایت یافتہ ہے. اب کیونکہ یہ شخص یہودی ہے، اہل کتاب میں سے ہے، اور اس کو اچھی طرح سے پتا تھا کہ بت پرستی جو ہے وہ شرک ہے، اس کے باوجود اس نے کہا کہ تم لوگ ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو اور تم لوگ افضل ہو. اتنی آپ دیکھیں، اتنی اس نے جرت کی کہ دین سے بھی اس طرح جو ہے اس نے مکر کیا، اور یہ کہتا تھا تم لوگ جو بت پرستی کرتے ہو نا، یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے زندگی گزارنے کا، اور یہ زیادہ ہدایت کا راستہ ہے. اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن میں آیت اتاری. میں آپ کو انشاءاللہ اس کا مفہوم بتا رہی ہوں کہ کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اہل کتاب میں سے ہیں،
وہ کافروں کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ مومنوں سے بڑھ کر ہدایت پر ہو۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ کیسا منافق تھا، اور اس نے خوب لوگوں کو اشتعال دلایا، خوب بھڑکایا کہ اٹھو جنگ کرو، اور یہاں پر اس نے یہ کیا۔ اور پھر جب یہ واپس مدینہ منورہ پہنچتا ہے تو وہاں پر اس نے اور بھی غلط کام شروع کر دیے۔ وہ کیا کرتا تھا کہ یہ جو صحابیات تھیں، جو صحابہ کرام کی بیویاں تھیں، ان کے بارے میں فضول قسم کے اشعار بولتا تھا، اور طرح طرح کی گندی گندی باتیں کرتا تھا، اور جو شاعری وغیرہ تھی ظاہر ہے یہ پورے عرب میں پھیلتی تھی، اور یہ جو فضول کلام یہ کرتا تھا وہ لوگوں کو پتہ چلتا تھا، اور اس کی وجہ سے صحابہ کرام کو سخت اذیت پہنچی تھی نا، سخت جو ہے اذیت پہنچی تھی۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بھی یہ بڑی فضول گوئی کرتا تھا۔ تو اس شخص نے ایسی ایسی باتیں کی، اور ایسے ایسے حالات اس نے جو ہے وہ مسلموں کے خلاف کر دیے تھے، اگینسٹ ان کے لیے، کہ وہ سخت نا اس سے پریشان تھے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن فرمایا اپنے تمام لوگوں سے کہ کعب بن اشرف سے کون نپٹے گا، کیونکہ اس نے اللہ کو اور اللہ کے رسول کو بہت تکلیف پہنچائی ہے، بتاؤ مجھے کون اس سے نپٹے گا۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت کے بہانے بلایا، اور کچھ آدمیوں کو پہلے سے متعین کیا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو توبہ نعوذ باللہ قتل کر دے، لیکن جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فوراً اطلاع دی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً وہاں سے نکل آئے تھے۔ یہ بھی جو ہے وہ ایک روایت میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال کیا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ اس کعب سے ہماری جان کون چھڑائے گا؟ تو پھر انصار میں سے قبیلہ اوس کے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ اور محمد بن مسلمہ جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دو تین اور بھی صحابہ کرام تھے، وہ بھی کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بھی ان کے ساتھ ہیں، اور ہم بھی جو ہے اس مشن پر جائیں گے۔ اب حضرت عباد بن بشر، ابو نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو نائلہ کعب بن اشرف کے رضائی بھائی بھی تھے۔ تو ان لوگوں نے آپس میں کھڑے ہو کر کہا کہ ہم جو ہیں وہ اس کا کام تمام کریں گے، اور یہ جو شخص اب حد سے گزر گیا ہے، تو ایک تو یہ مسلمانوں کے قتل کے منصوبے بنا رہا ہے، انہیں اشتعال جو ہے وہ دلا رہا ہے، کفار مکہ کو بھڑکا رہا ہے، غلط اور فضول قسم کے جو ہے وہ اشعار بول رہا ہے، صحابہ صحابیات کے بارے میں جو ہے وہ غلط قسم کی گفتگو کر رہا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد بن مسلمہ جو تھے انہوں نے کہا کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ پوچھا کہ کیا مجھے کچھ کہنے کی اجازت ہوگی؟ یہ انہوں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ کیا مجھے کچھ کہنے کی اجازت ہوگی، یعنی can I trick him in some manner which is not factual to trick him؟ تو مطلب میں اس کے ساتھ کوئی ٹرک کر سکتا ہوں اس کو جو ہے وہ شکست دینے کے لیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی، اور کہا کہ ہاں ہاں آپ کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ حضرت محمد بن مسلمہ جو ہے وہ کعب بن اشرف کے پاس جاتے ہیں، اور پھر ایسے ایکٹنگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ یہ ہم سے صدقہ طلب کرتے ہیں اور ہم مشقت میں پڑ گئے ہیں۔ تو کعب کہتا ہے واللہ واللہ ابھی تو تم لوگ اور بھی اکتا جاؤ گے، اور ساتھ دو تم اس محمد کا، توبہ نعوذ باللہ، اور کہتا ہے کہ تم اور ساتھ دو تو تم لوگ جو ہے نا وہ ان کا جو ہے نا وہ تم لوگ سارے بوجھ اٹھاؤ گے۔ تو محمد بن مسلمہ نے کہا کہ اب تو اصل میں ہم ان کو ماننا شروع ہو چکے ہیں، تو اب تو مناسب نہیں ہے کہ ہم ان کا ساتھ چھوڑیں جب تک کہ ہم دیکھ بھال نہ لیں کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ اچھا، تو پھر باتوں باتوں میں جو حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بولا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں تھوڑا سا ایک وصف یا دو وصف غلہ دے دیں قرضے پر بس۔ اچھا، وصف جو تھا نا وہ اس دور کا ناپنے کا پیمانہ تھا، تو وہ کہتے ہیں آپ ہمیں ایک یا دو وصف جو ہے وہ دے دیں، آپ تھوڑا سا ہمیں قرض دے دیں۔ تو اس نے کہا کہ قرض تو میں تمہیں دے دوں گا، مگر میرے پاس کوئی چیز جو ہے وہ گروی رکھواؤ سیکیورٹی کے طور پہ۔ تو محمد بن مسلمہ نے کہا کہ بتاؤ کیا چیز رکھنا چاہتے ہو؟ تو اتنا بدبخت یہ انسان تھا کہ اس نے کہا کہ اپنی عورتوں کو میرے پاس گروی رکھواؤ۔ تو محمد بن مسلمہ دل میں ان کی کیا فیلنگ تھی، وہ کیا محسوس کر رہے تھے، مگر کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے یہ نہیں جتانا تھا کہ وہ کس کے ساتھ ہیں، تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم کیسے اپنی عورتوں کو آپ کے پاس رکھوا دیں، جبکہ آپ تو عرب کے سب سے زیادہ حسین و جمیل اور خوبصورت شخص ہیں۔
ऐसा तो हम कैसे कर सकते हैं। तो फिर इसने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर औरतों को नहीं रखवा सकते तो फिर अपने बेटों को रखवा दो, अपने बच्चों को रखवा दो। तो फिर मोहम्मद बिन मुस्लिमा ने कहा कि हम अपने बेटों को कैसे आपके पास रखवा सकते हैं, अगर लोगों को ये पता चला तो लोग हमें ताने देंगे कि एक वस्फ और दो वस्फ गल्ले के बदले हमने अपने बच्चों को गिरवी रखवा दिया, ये तो बड़ी शर्म की बात होगी हमारे लिए। अलबत्ता हम ये कर सकते हैं कि हम आपके पास अपने हथियार रखवा दें। यानी अब आप जरा सोचें कि ये मुसलमान जब आएंगे इनके पास हथियार लेकर, तो जाहिर है इसको शक ही नहीं होना चाहिए कि भाई ये तो मेरे पास हथियारों को रखवाने आए। तो मोहम्मद बिन मुस्लिमा ने ये चाल चली कि उन्होंने कहा कि हम आपसे गल्ला ले लेते हैं, लेकिन हम अपने हथियार आपके पास गिरवी रखवा देते हैं सिक्योरिटी के तौर पर, और जब हम आपको वापस करेंगे जो भी उस गल्ले का पैसा होगा या गल्ला होगा, तो फिर आप ये हमें हमारे हथियार वापस कर दें। तो इसने कहा कि हाँ हाँ चलो ये ठीक है। इस तरह इनके जो रजाई भाई थे अबू नाइला रजी अल्लाह ताला अन्हो, वो भी आए और उन्होंने भी इसी तरह की कुछ बातें की और कहा कि आ, आप जो है ना वो हमारे जो है ना वो सब ये खिलाफ हो गया और ऐसा वैसा है, हमें समझ नहीं आ रही हम क्या करें, हम परेशान हैं मोहम्मद की बैत करके। और कहा कि मेरी तरह दो तीन और भी लोग हैं जो मेरे जैसे ख्यालात रखते हैं, और हम आएंगे तो इनसे मिलने और इनको भी थोड़ा सा जो है ना कुछ कर्जा वगैरह दे दें। यानी एक तो हजरत मोहम्मद बिन मसलमा ने उनसे कर्जा लिया और कहा हम हथियार रखवाएंगे, और फिर उसके तो कुछ दिन के बाद अबू नाइला आए, उन्होंने भी कहा कि भाई मेरे जैसे कुछ और भी सहाबा हैं जो परेशान हैं और वो आपसे जो है वो कर्जा वसूल करेंगे। तो अब यहाँ पे जो है वो ये वाला मामला सेटल डाउन हो गया, और ये जो काब होता है ये मान जाता है, कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, मैं आपको जो है वो दे दूंगा। अब आप देखें फायदा क्या हुआ इस पूरी बातचीत का, कि मोहम्मद मुस्लिमा जब हथियार लेके आएंगे और अबू नाइला रजी अल्लाह ताला अन्हो जब आएंगे और साथ इनके दो तीन और सहाबा कराम होंगे, तो काब बिन अशरफ को हैरानगी नहीं होगी, क्योंकि इसको तो पता होगा कि ये तो मेरे साथ ट्रांजैक्शन करने के लिए आ रहे हैं। तो अब क्या होता है कि जब ये वापस आते हैं और मदीना मुनव्वरा से सारा कुछ हथियार वगैरह और सब कुछ लेकर जो है वो इसके काब के पास आते हैं ना, सही है, तो सब हथियार वगैरह लेके जो है काब बिन अशरफ के पास आते हैं। तो होता क्या था कि इसका जो किला था ना, ये जो है ये लोग उसके किले के पास रात के वक्त पहुंचते हैं और कहते हैं कि चांदनी रात थी। तो इसने अबू नाइला ने जोर से आवाज लगाई, काब बिन अशरफ, काब बिन अशरफ को। तो वो ना फौरन नींद से उठा और नीचे जाने लगा। तो इसकी बीवी ने कहा कि कहाँ जा रहे हो इतनी अंधेरी रात में, कहाँ जा रहे हो। तो काब बिन अशरफ ने कहा कि मैं अबू नाइला वगैरह से मिलने जा रहा हूँ नीचे। तो बीवी कहती है कि ये आवाज जो आई है ना तुम्हारे नाम की, ये कोई बहुत ही अजीब किस्म की आवाज थी, इससे तो खून के कतराट टपक रहे थे, मुझे तो ये आवाज ऐसी लगी जैसे इससे खून के कतराट टपक रहे थे। तो काब ने कहा कि ये क्या बात हुई, ये तो कोई बात नहीं है, मैं तो इन लोगों से पहले ही बातचीत कर चुका हूं, तो मैं जा रहा हूं इनसे मिलने के लिए। अब ये जब नीचे उतरा तो वो इतना ज्यादा जो है वो इत्र लगाया हुआ था, इतना परफ्यूम लगाया हुआ था, इतनी खुशबू इसने लगाई हुई थी कि इसके सर से लेके पांव तक जो है ना वो इसके बदन में से खुशबू फूट रही थी। तो अब क्या होता है कि हजरत अबू नाइला या हजरत मोहम्मद बिन मुस्लिमा उन्होंने मंसूबा ऐसा बनाया था कि इनमें से कोई एक शख्स जो है ना वो कहेगा काब बिन अशरफ को कि तुमसे तो इतनी जबरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है, जरा अपना सर तो सुंघाना। क्योंकि वो सर पर भी लगाता था खुशबू, तो जैसे ही वो अपना सर सुंघाएगा तो जो दूसरे सहाबा कराम है वो एकदम से इन पे हमला कर देंगे, ये इन्होंने जो है वो मंसूबा बना रखा था। तो अब क्या होता है कि जब वो नीचे उतरा और वो खुशबू में अटा हुआ था, तो ये जो लोग हैं ना इसके किले से थोड़ी दूर बातचीत करते हुए आगे जाते हैं। तो फिर इसको वो कहते हैं, कुछ जगहों पर आता है कि या तो अबू नाइला ने कहा था और कुछ जगहों पे आता है कि मोहम्मद बिन मुसल्लमा ने कहा था कि तुमसे तो बड़ी जबरदस्त खुशबू आ रही है, जरा अपना सर तो सुंघाओ। तो वो कहता है हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लो सूंघो सूंघो। तो वो सर खुद ही इनके हाथ में नीचे की तरफ करके दे देता है, और वो जैसे ही इसके सर को हाथ से पकड़ते हैं एकदम से दूसरे सहाबी इस पर हमला कर देते हैं और इसका काम तमाम कर देते हैं, यानी इसको कत्ल कर देते हैं। मगर कत्ल होने से पहले इसने इतनी कोई ऊंची जोरदार चीख लगाई थी कि इर्द गिर्द के जितने किले थे उन्होंने जो है वो फौरन उठ के जो है उनके जो भी निगरान वगैरह होंगे उन्होंने आग को रोशन की, मगर ना कोई बाहर आया, ना जो है उन्हें कोई एक्टिविटी नजर आई और कुछ नजर नहीं आया। और जो कार्रवाई वगैरह हुई इसमें एक सहाबी थे। अच्छा, एक तो ये कि
کسی کو کچھ پتا نہیں چلا، کسی کو کچھ نظر نہیں آیا، اور دوبارہ لوگ جا جا کے سو گئے۔ اب انہی میں سے یہ جو حملہ کرنے کے لیے صحابی آئے تھے، ان میں سے ایک صحابی تھے حضرت حارث بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کو تھوڑی سی جو ہے وہ تلوار لگ گئی تھی، ٹھیک ہے، ان کو جو ہے نا وہ تھوڑی سی تلوار کی نوک لگ گئی تھی، تو وہ زخمی ہو گئے تھے۔ تو جب یہ لوگ وہاں سے بھاگتے ہیں تو کچھ دور جب یہ لوگ آگے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت حارث ان کے ساتھ نہیں ہے، مگر ان کا خون بھی ٹپک رہا تھا، ان کے نشانات کے قدموں کو دیکھتے ہوئے وہ بھی ان کے پاس تھوڑی دیر میں پہنچ گئے۔ اب یہ جو صحابہ کا گروپ جا رہا تھا اس مشن کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کو رخصت کیا تھا، گھر سے باہر نکلے تھے اور ان کے لیے دعا بھی فرمائی تھی۔ اور اب جب یہ واپس مشن میں کامیاب ہو کر واپس آتے ہیں، اور جب یہ جنت البقیع تک پہنچتے ہیں، تو ان لوگوں نے اتنے زور کا نعرہ لگایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی سنائی دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ گئے کہ ان لوگوں کو جس مشن پر بھیجا گیا تھا اس میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اللہ اکبر کہا، اور پھر جب یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، یہ چہرے کامیاب ہوں، یہ چہرے کامیاب رہیں، اور انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ بھی۔ اے اللہ کے رسول، اس پورے منصوبے سے جو بہت بڑا شیطانوں کا سردار تھا، مسلمانوں کی پریشانی تھی، اس کو قتل کیا گیا۔ اور پھر اس سے ہوا کیا کہ جب کعب بن اشرف کے قتل کا علم ہوا لوگوں کو، تو پھر جو بہت ہی سخت دشمن تھے نا اسلام کے، خاص کر کے جو یہودی تھے، تو ان کو یہ بات سمجھ آ گئی اچھی طرح سے کہ اگر ہم حد سے تجاوز کریں گے نا، ان کے قتل کے مسلمانوں کے پلان بنائیں گے اور ان کو قتل کرنے کی کوشش کریں گے، تو مسلمان ہمیں چھوڑیں گے نہیں، اور وہ ایسا حملہ کریں گے کہ ہمارا کام تمام ہو جائے گا۔ تو وہ جو ارد گرد کے یہود تھے ان پر اس بات کا اچھا خاصا روک پڑا، اور دوسرا وہ ان کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکے، کیونکہ ایک تو ان کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ سب ہوا کیسے، کس طرح ہوا، کس نے کیا، لیکن ان کو یہ اچھی طرح معلوم تھا کہ یہ مسلمانوں ہی کی کاروائی ہے، اور یہ کیا تو جو کچھ ہے وہ مسلمانوں نے ہی کیا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ تو تھا ان کا قصہ۔ اور اس سے بھی زیادہ جو ایک خطرناک مشن تھا وہ تھا حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو سر انجام دیا تھا۔ اور انہوں نے ایک اور یہودی تھا، وہ بھی اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا، ابو رافع عبداللہ بن ابی الحقیق اس کا نام تھا، اور اس کا کام حضرت عبداللہ بن عتیق نے تمام کیا تھا۔ اور یہ بھی بہت مالدار یہودی تاجر تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سخت دشمن تھا، اور یہ کعب بن اشرف کا مددگار بھی تھا۔ اور اس نے کیا کیا تھا کہ جو جنگ خندق ہوئی تھی، اس میں جتنے ارد گرد کے قبائل تھے ان تمام قبائل کو اس نے اکسایا تھا کہ آؤ سب مل جل کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف محاذ پر کھڑے ہو جاؤ۔ اور یہ دشمنوں میں بہت بڑا دشمن تھا دین کا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی۔ ابھی میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا نا کہ محمد بن مسلمہ اوس قبیلے کے تھے، اور اوس اور خزرج جو تھے نا، جو انصار کے دو قبیلے تھے، ان میں ہمیشہ بھلائی اور نیکی کا جو ہے نا وہ کام کرنے میں مقابلہ رہتا تھا۔ یعنی اگر قبیلہ اوس کوئی اچھا کارنامہ سر انجام دیتے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو جاتے، تو وہ قبیلہ خزرج کے جو لوگ تھے نا وہ یہ سوچتے تھے کہ ہم بھی کوئی ایسا کام کریں جس سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو جائیں۔ یعنی ایک دوسرے سے دین میں سبقت لے جانے کے لیے نا مقابلہ بازی کرتے تھے یہ دونوں قبیلے۔ تو جب اوس کے لوگوں نے خطرہ لے کر کعب بن اشرف کو قتل کیا، تو اب انہوں نے سوچا کہ ابو رافع جو اسلام کا اور نبی کا بہت بڑا دشمن ہے، اس کا اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر کرتے ہیں نا کہ اس کا کون مقابلہ کرے گا یا اس سے کون نپٹے گا، تو پھر جو ہے نا ہم اس مشن کو لیں گے اور اس کا کام تمام کریں گے، خزرج والوں نے کہا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو بہت بڑا دشمن تھا، اس کو مارنے کے لیے حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن انیس اور باقی تین چار اور صحابہ کرام تھے، جو تھے نا یہ ملے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن عتیق کو نے کہا یہ سارا کہ ہم جو ہے اس دشمن کو ختم کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی، اور ان تمام صحابہ کرام کا حضرت عبداللہ بن عتیق کو امیر مقرر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اور یہ جو ابو رافع تھا یہ بھی جو ہے نا کعب کی طرح جو ہے نا وہ قلعے میں رہتا تھا، اور اس کے پاس جو ہے نا قلعے میں بھی رہنے کے لیے اندر بہت بڑی جگہ تھی۔
تو اب جب مسلمانوں کا یہ گروپ قلعے کے قریب پہنچتا ہے تو سورج جو ہے وہ غروب ہو چکا ہوتا ہے، تھوڑا اندھیرا ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اس زمانے میں ہوتا کیا تھا کہ جب شام کو یا رات کے وقت جب قلعے کے دروازے کو بند کر دیا جاتا تھا تو سونے سے پہلے سب لوگ اندر آ جاتے تھے قلعے کے نا، جو بھی اس قلعے کے اندر رہتے تھے وہ سب اندر آ جاتے تھے۔ تو جو یہود لوگ تھے اس قلعے کے، وہ اپنے مویشی وغیرہ لے کر واپس جا چکے تھے اندر۔ اب یہاں پر دو قسم کی روایات ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اب وہ کیا روایات ہیں کہ ایک تو روایت میں آتا ہے کہ ان لوگوں کا ایک گدھا گم ہو گیا تھا، تو قلعے کے لوگ اس وقت شعلہ لے کر اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے جس وقت یہ مسلمانوں کا گروپ وہاں پر پہنچا تھا۔ اور حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ تم لوگ یہیں ٹھہرو، میں اندر جانے کی کوشش کرتا ہوں پہلے قلعے کے، اور پھر اس کے بعد دیکھتا ہوں کہ کیا حالات ہیں نا وہاں کے، کیا حالات وغیرہ ہیں، ذرا میں جائزہ لے لوں۔ اور جو دوسری روایت ہے اس میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عتیق کو یہ ڈر تھا کہ یہ لوگ مجھے پہچان نہ لیں اور کچھ پوچھ گچھ نہ کریں کہ تم کون ہو اور قلعے کے اندر کیسے آئے ہو، کہاں جا رہے ہو۔ تو یہ کہتے ہیں کہ قلعے کے ساتھ ہی قریب جو ہے نا، بالکل قلعے کے قریب قریب یہ جو ہے نا ایک چادر اوڑھ کر اس طرح بیٹھ گئے تھے جیسے لوگ قضائے حاجت کے لیے بیٹھتے ہیں۔ تو یہ ایسے اپنی پوری چادر پھیلا کے اور اس طرح بیٹھ گئے جیسے یہ جو ہے نا وہ کسی حاجت کے لیے بیٹھے ہوئے۔ اور اب جب قلعے کے جو دربان تھا جس نے آواز لگائی کہ میں دروازہ بند کرنے لگا ہوں، سب اندر آ جائیں، سب اندر آ جائیں، تو کیونکہ اندھیرا تھا تو حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اندھیرے میں ان لوگوں کے ہی بیچ میں کہیں گھس کر اندر چلے گئے اور وہ قلعے میں داخل ہو گئے۔ اب جب وہ اندر داخل ہو چکے ہیں، واللہ عالم کہ ان دونوں میں سے کون سی والی روایات زیادہ قوی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہوتا کیا ہے کہ بہرحال وہ قلعے میں داخل ہو گئے، تو انہوں نے پہلے کیا کیا کہ وہاں پہ جو قریب اسٹیبل تھا نا جہاں پہ گھوڑے وغیرہ باندھا کرتے تھے، وہاں پر جا کے یہ چھپ گئے اور چھپ کر یہ دیکھتے رہے کہ جو دربان تھا جس کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ قلعے کو بند کرے، اس کو تالا وغیرہ لگائے، اور اس نے تالا لگا کے چابیاں جو ہے وہ ساتھ ہی وہیں پہ کوئی ہک وغیرہ لگا ہوا تھا وہاں پر جو ہے نا اس نے وہ چابیاں وغیرہ تالا لگا کے کوٹھے میں ٹانگ دی۔ جب لوگ وہاں سے قلعے کے دروازے سے دور ہو گئے، دروازہ خالی ہو گیا، تو پھر حضرت عبداللہ بن عتیق کیا کرتے ہیں کہ آہستہ آہستہ چپکے سے جاتے ہیں اور وہ چابیاں لے کر دروازے کا تالا کھول دیتے ہیں اور چابیاں وہیں دوبارہ لٹکا دیتے ہیں۔ اور یہ پہلے سے انہوں نے اس لیے کیا کہ جب میں ابو رافع کو قتل کر دوں گا تو پھر اس کے بعد میں یہاں سے بھاگ سکوں، کہ اپنے ساتھیوں کی کچھ نہ کچھ مدد لے سکوں، ان کو بلا سکوں۔ تو انہوں نے پہلے سے کیا کیا، قلعے کا جو ہے وہ تالا وغیرہ کھول دیا۔ اور یہ ایک ایسا عمل تھا جس کے لیے بڑی بہادری کی ضرورت تھی، کیونکہ اگر وہ پکڑے جاتے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ ان کو مارا نہیں جاتا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ابو رافع ہیں، یہ جو ابو رافع تھا، اس نے رات کا کھانا کھایا، اس کے بعد اس کی عادت تھی کہ ایک قصہ گوئی کی محفل جمایا کرتا تھا نا، گپ شپ کی، اور قصے کہانیاں جو ہیں وہ شروع ہو جاتے تھے۔ پھر جب وہ قصہ گوئیاں بھی ختم ہو گئیں اور رات کا کافی حصہ گزر گیا تو سب لوگ اپنے اپنے جو ہے وہ گھروں کو چلے گئے۔ اب عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں انہوں نے وہاں پر ایک سیڑھی تھی جس سے یہ لوگ اوپر چڑھتے تھے، اس سیڑھی کے ذریعے ابو رافع کے کمرے کی طرف حضرت عبداللہ جو ہے وہ جانے لگے۔ اب اتنا اندھیرا تھا، اتنا اندھیرا تھا کہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، اور ابو رافع کا جو کمرہ تھا وہ وہاں پر جو ہے وہ خود بھی اس کمرے میں وہ اکیلا تھا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ایک دروازے سے اندر جاتے ہیں تو دوسرا دروازہ آ جاتا ہے، پھر وہ دوسرے سے اندر جاتے ہیں تو تیسرا دروازہ آ جاتا ہے، اس طرح ہر دروازے کے بعد ایک دروازہ ایک دروازہ، اس طرح وہ اندر جاتے۔ لیکن وہ کرتے کیا تھے، وہ ایک دروازے کو پار کرتے اس کو بند لاک کرتے، پھر دوسرے دروازے سے آگے جاتے اسے لاک کرتے، اس طرح وہ ایک ایک کر کے جتنے دروازوں کو انہوں نے اس کے کمرے تک جانے تک پار کیا، انہوں نے سارے دروازوں کو لاک کر دیا۔ اب انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے ایسا اس لیے کیا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ بھائی کوئی گھس گیا ہے، کوئی ابو رافع کو مارنے آیا ہے، تو جب تک وہاں سے نہ نکل سکوں میں، کہ جب تک میں اس کا کام نہ تمام کر دوں، یعنی ظاہر ہے لوگوں کو ہر سارے دروازوں کے لاک توڑنے میں، ان کے کمرے تک پہنچنے میں وقت لگے گا، تو اتنی دیر میں اس کو قتل کر دوں گا۔ انہوں نے جو ہے وہ یہ سوچا، اور یہ نہیں سوچا کہ میرا کیا ہوگا، میں بھی تو پھنس سکتا ہوں، میں کیسے بھاگوں گا۔ بس انہوں نے یہ سوچا کہ یہ شخص جو ہے نا جس کو قتل کرنے کے لیے ہم آئیں، یہ مشن ہمارا مکمل ہو جائے، یہ بچ کے کہیں نہیں جائے۔ تو اس میں انہوں نے جو ہے نا اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈال دیا، اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی، کیونکہ انہوں نے سارے دروازے لاک کیے اور وہ خود بھی یہاں جو ہے وہ ایسے میں پھنس سکتے تھے۔
اب کیا ہوا، بس وہ یہ پکا کرنا چاہتے تھے کہ وہ جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کام ہر حال میں پورا ہو جائے۔ اب جب یہ اندر پہنچتے ہیں تو سخت اندھیرا ہوتا ہے، کوئی چراغ وغیرہ نہیں جل رہا ہوتا۔ ان کو یہ معلوم ہی نہیں ہو رہا تھا کہ ابو رافع اس کمرے میں کہاں سو رہا ہے، کیونکہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو انہوں نے پتہ لگانا تھا کہ وہ کہاں پر موجود ہے، کہاں پہ سو رہا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عتیق نے آواز لگائی، اے ابو رافع۔ تو جیسے ہی انہوں نے آواز لگائی تو وہ بولا، کون ہے کون ہے؟ تو اب ان کو آواز کی وجہ سے نا ڈائریکشن کا پتہ چل گیا کہ یہ کس جگہ پر ہے۔ تو پھر حضرت عبداللہ بن عتیق اس جگہ پر پہنچے جہاں سے اس کی آواز آئی تھی، اور پھر انہوں نے تلوار سے وار کیا۔ لیکن ان کو اندازہ ہوا کہ وہ تلوار کا وار اس کو نہیں لگا اور کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو پھر مگر اس نے، کیونکہ ابو رافع نے ایک زوردار چیخ ماری، تو حضرت عبداللہ بن عتیق نے کیا کیا، تھوڑی دیر کے لیے وہ کمرے سے باہر بھاگ گئے، جس کمرے میں ابو رافع تھا اس کمرے سے باہر بھاگ گئے، اور اس کے بعد اتنی حاضر دماغی سے کام لیا، اور انہوں نے کیا ٹرک کی کہ یہ دوبارہ تھوڑی دیر کے بعد اندر جا کر اور آواز بدل کر کہتے، کیا تھا یہ، کیا تھا، کیسی آواز تھی، کس کے چیخنے کی آواز تھی، کیا ہوا ہے ابو رافع، کیا ہوا ہے، کیا بات ہے؟ تو ابو رافع کہتا ہے، تباہی ہو، کوئی آدمی میرے کمرے میں آیا ہے اور مجھ پہ تلوار سے حملہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب دوبارہ کیونکہ آواز جس کونے سے آ رہی تھی، ان کو سمجھ آ گیا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، کیونکہ نظر تو کچھ نہیں آ رہا تھا، تو اس آواز کی ڈائریکشن میں روانہ ہوئے، اور حضرت عبداللہ بن عتیق جو ہے پھر دوسری بار، تیسری بار، چوتھی بار، اور خوب جو ہے وہ بار بار تلوار سے وار کیا، اور ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ تلوار اس کے آر پار ہو گئی اچھے سے۔ پھر حضرت عبداللہ بن عتیق وہاں سے بھاگتے ہیں، ایک دروازہ، پھر دروازہ، اور پھر دروازہ، جو جو دروازے وہ اپنے پیچھے بند کرتے ہوئے آئے تھے وہ ایک ایک کر کے کھولتے جاتے ہیں اور نکلتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اس سیڑھی تک پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں سے وہ اوپر چڑھ کر آئے تھے۔ اب جب وہ نیچے آئے اور ان کو ایسا لگا کہ بس اب زمین آ گئی ہے اور میں نیچے پاؤں رکھوں گا، تو زمین نہیں آئی تھی۔ ان کو اندھیرے میں ایسا لگا کہ زمین آ گئی ہے، اور وہ ایک دم سے نیچے کودے تو وہ اوپر سے نیچے گرے، اور پھر جب وہ نیچے گرے تو ان کے پیر کی ہڈی جو ہے وہ ٹوٹ گئی۔ کہتے ہیں کہ اینکل بون جو ہوتی ہے، جس کو آپ ایڑی والا جو حصہ ہوتا ہے اینکل بون، وہ جو ہے وہ ان کو یہ اندازہ ہوا کہ وہ ٹوٹ گئی ہے، اور یہ شدید زخمی ہوئے ہیں۔ اب اس کی وجہ سے اب آپ دیکھیں، اوپر ابو رافع قتل ہو چکا ہے، اور وہ خود جو ہے وہ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ بڑے مشکل حالات ہو گئے تھے کیونکہ ان کے پاؤں کی ہڈی میں چوٹ لگی۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنے سر سے جو اپنی پگڑی تھی اس کو اتارا، اور جو ہے وہ اپنے پاؤں پر کس کے باندھا، جہاں سے بھی ان کی ہڈی ٹوٹی تھی اس جگہ کو زور سے انہوں نے پٹی سے باندھا، اور لنگڑاتے لنگڑاتے وہ قلعے سے کسی طرح باہر چلے گئے۔ اب جب وہ قلعے سے باہر نکل گئے اور انہوں نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ بے شک تم نے اگر آگے روانہ ہونا ہے تو ہو جاؤ، میں تو ادھر رک کر انتظار کروں گا جب تک اس کی موت کا اعلان نہیں ہو جاتا۔ اچھا دیکھیں، اس زمانے میں ہوتا کیا تھا کہ جب کوئی مر جاتا تھا تو قلعے میں ایک اعلان کرایا جاتا تھا پہلے کہ فلاں بن فلاں فوت ہو گیا ہے۔ تو اب یہ وہیں پر اس ٹوٹے پاؤں کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے، اور جس بندے کی یہ ذمہ داری تھی، جو موت کی خبر سنانے والا شخص تھا، وہ فصیل پر چڑھتا ہے قلعے کی اور کہتا ہے کہ میں اہل حجاز کے تاجر ابو رافع کے مرنے کی خبر دیتا ہوں۔ بس جیسے ہی عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات سنی تو وہ سمجھ گئے کہ وہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اس پاؤں پر جو ہے وہ ہاتھ پھیرا جس پر چوٹ لگی تھی۔ تو حضرت عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے کبھی اس پر چوٹ لگی ہی نہ ہو، سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرے اس پاؤں میں چوٹ لگی ہی نہیں ہے۔ تو یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جو تھے وہ اتنے بہادر تھے اور اتنا ایمان سے بھرپور، اور اللہ پر توکل ان کا، اور ان کے ایسے کردار کے تھے کہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر کچھ بھی کر لیتے تھے۔ اور خاص کر جب کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچاتا تھا تو اس کے خلاف فوراً کھڑے ہو جاتے تھے۔ محمد بن مسلمہ یا یہ حضرت عبداللہ بن عتیق، آپ دیکھیں اگر یہ صحابہ پکڑے جاتے تو 100% شور شاٹ جو ہے وہ
ان کی ڈیتھ تھی، کیونکہ ان کو پھر چھوڑا نہ جاتا، ان کو مار دیا جاتا۔ اور انہوں نے دین کے لیے، دیکھیں آپ، ایسے خطرناک کام کیے، ان لوگوں نے اپنی زندگیوں کو دین کے لیے بیچ دیا، کوئی پرواہ نہیں کی۔ اور ہمارا آپ دیکھیں، ہمارے یہاں الٹا حساب ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہ مسلمان لیڈرز کو ہمارے اسٹیٹمنٹ دیتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امریکہ سے ڈانٹ پڑ جائے، امریکہ ناراض ہو جائے۔ آج کل الٹا حساب ہے، بجائے یہ کہ کوئی اتنی طاقت ہوتی کہ جو یہ نتن یاہو جو ہے، جس نے 50,000 سے زیادہ مسلمانوں کو مارا، اس کو کوئی مارنے جا سکتا، الٹا یہ کہ وہ ہمارے مجاہدین کو اور ہمارے بہادروں کو مارتے ہیں۔ کیسے جو ہے وہ، کیسے یحییٰ سنوا کو ڈرون کے ذریعے مارا، کیسے اسماعیل ہانیہ شہید کی گئیں ایران میں ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے۔ اور ظاہر ہے یہ جو ٹارگٹ کلنگ ہے، ظاہر ہے اس میں ہمارے شہداء جو ہیں وہ کتنے شہید ہوئے، اور انشاءاللہ ان کے لیے تو جنت ہے، مگر ان کافروں کے لیے ایسی کوئی خبر نہیں اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارے اللہ تعالیٰ ہمارے شہداء کے درجات بلند کرے، اور ان ظالموں سے، ان ڈبل اسٹینڈرڈ والے لوگوں سے امت کو چھٹکارا عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور یہ جو ویسٹرن پاورز ہیں نا، جو ہیومن رائٹ کی بات کرتے ہیں، جبکہ یہی اصل مجرم ہے، اور یہ انسانوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، اگر آپ ان کی ہسٹری دیکھیں، جو اسپینش ایکویزیشن تھی، بہت سی عورتیں اس میں ماری گئی تھی، بہت سی عورتیں جلا دی گئی تھی، کیونکہ یہ کہتے تھے کہ یہ وچز ہیں۔ اور کیا ظلم اور کیا بربریت انہوں نے نہیں کی، اور اب یہ ہمیں آ کر یہ بتاتے ہیں، اور جھوٹی خبروں پر انہوں نے نا، آپ دیکھیں عراق میں لاکھوں لوگوں کو مارا، اور اب فلسطین میں کیا حال ہوا پڑا ہے۔ اور یہ انہوں نے جو ہے وہ یہ ٹھیکہ لیا ہے کہ ہم ہیومن رائٹ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ ظلم یہود خود ہی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے شہداء کے درجات بلند کرے، ان ظالموں سے، ان بے مروت لوگوں سے جن کا کوئی دین ایمان نہیں ہے، سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ انسانوں کو ایسے مارتے ہیں، ایسے مارتے ہیں جیسے کوئی جو ہے نا وہ مچھر مکھی کو مارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری امت کی ان سے جان چھڑائے، ہمیں چھٹکارا عطا فرمائے۔ سارے مسلمانوں کا آپ دیکھیں یہی حال ہے، یعنی جتنے بھی مسلمان لیڈرز کو دیکھ لیں، ان سب کو بیان دینے سے بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو ہمارے باسز ہیں نا ویسٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں وہ خفا نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ہدایت دے، اپنے حالات، اپنے اعمال بھی، جو مسلمان رعایا ہے ان کے بھی اعمال کچھ خاص دیکھیں، جیسی رعایا ہوتی ہے نا، کہ اب ہمارے اعمال بھی تو دیکھیں آپ کہاں پہنچ چکے ہیں، دین سے کتنی دوری ہو گئی ہے۔ تو کہتے ہیں جیسی رعایا ویسے حکمران، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے، ہمارے مسلمان لیڈرز کو بھی ہدایت عطا فرمائے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے بہترین امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو نیچا کریں گے، ان کو شکست عطا فرمائیں گے، اور مسلمان ہی غالب آ کے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ دن دکھائے اور ہمارے دلوں کو اس سے ٹھنڈا کرے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ آپ لوگوں کے سیشنز کے بارے میں کیا رائے ہے، مجھے کمنٹس میں آپ لوگ ضرور بتائیں۔ اور انشاءاللہ ہمارا آج 25 سیشن ہے، اور اب 5 سیشنز ہمارے باقی ہیں، اس کے بعد یہ صحابہ کرام والے سیشنز ہمارے کلوز ہو جائیں گے، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ کچھ وقت کے وقفے کے بعد پھر ہم سیرت مبارکہ کا انشاءاللہ آغاز کریں گے۔ تو آپ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے انشاءاللہ، اور سب ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ایمان کی حالتوں پہ ہم سب کا جو ہے وہ خاتمہ کرے، آمین ثم آمین یا رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔